دوستو، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بنوائیے، تاکہ میں جو تاریخ کے بارے میں یا دوسرے مضامین کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں روشن خیالی پیدا ہو، اس میں آپ میرے مددگار ثابت ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ کو کیسے، خاص طور سے روایتی تاریخ کو کیسے بدلا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے حکمراں طبقے کیسے اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی جنگوں کا ذکر ہوتا ہے تو فاتحین جو ہیں اکثر یا تو وہ بادشاہ ہوتے ہیں یا وہ جنرل ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کی فتح کو کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں، جانیں دی ہوتی ہیں، ان لوگوں کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے مورخ جو ہیں صرف منطق فاتحین ان کو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو لوگ کہ قربانیاں دے کے ان کو عظیم بناتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دیکھا جائے تو جب ضرورت پڑتی ہے تو فوجیوں کو اپنی گریٹنیس کے لیے یا اپنی عظمت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو نیپولین سے دوں گا۔ 1798 میں نیپولین نے مصر فتح کیا، لیکن جب نیلسن نے مصری بیڑے کو تباہ کر دیا تو نیپولین اپنی فوج کو مصر میں چھوڑ کر خود اکیلا ہی جہاز میں بیٹھ کر پیرس پہنچ گیا۔ اس نے بالکل خیال نہیں کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی فوج پہ کیا ہوگا۔ لیکن جو دوسری بڑی مثال ہے نیپولین کی، وہ 1812 کی ہے۔ 1812 میں اس نے جو روس کے اوپر حملہ کیا اور ایک گرینڈ آرمی اس کے لیے اس نے تیار کی۔ اچھا، جب یہ آرمی بناتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ لوگ رضاکارانہ طور پہ آرمی میں شریک ہوں، بلکہ یہ زبردستی لوگوں کو بھرتی بھی کرتے تھے آرمی کے اندر، اور زبردستی بھرتی کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو یہ گرینڈ آرمی نے روس کے اوپر حملہ کیا تو یہ کامیاب ہو گئے، روس کے اوپر تک پہنچ گئے، بلکہ ماسکو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن زار روس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ نیپولین کچھ عرصے تک انتظار کرتا رہا، لیکن روسیوں نے یہ کیا کہ ماسکو کو آگ لگا دی۔ جب ماسکو کو آگ لگائی ہے تو نیپولین کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ واپس جائے، کیونکہ اتنی بڑی فوج کا وہاں پر رکھنا مشکل تھا۔ تو یہ جب واپس ہوا ہے تو ایک تو برف باری ہو گئی، تو برف باری کے اندر فوج کی واپسی مشکل ہو گئی۔ دوسرے روسیوں نے گوریلا فائٹ کر کے آج واپس جانے والے فرانسیسیوں کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود نیپولین تو سلیج پہ بیٹھ کر مطلب کہ بھاگ آیا، اور المیہ یہ ہے کہ اس کو راستے بھر اس سردی کے موسم میں بھی گرم کھانا ملتا رہا، اور وہ خود ہم کے ساتھ پیرس پہنچ گیا، لیکن وہ پوری گرینڈ آرمی برف کے اندر تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اور یا روسیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو ایک بڑی تباہی تھی، لیکن نیپولین کو اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں تھا، اور نہ ہی مورخین نے بھی اس بات کا افسوس ظاہر کیا ہے کہ عام فوجیوں کو کس طریقے سے یعنی جنرلوں کی اور بادشاہوں کی عظمت کے لیے قربانی کا بکرا بنا کر، یا جس کو کہتے ہیں کینن فوڈر بنا کر ان کی قربانی کر دی جاتی ہے، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو ان کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے، اور تاریخ میں بھی ان کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ سے یہ بھی ذکر کروں گا
کہ خود پہلی اور دوسری جنگ عظیم جب ہوئی ہے تو ہندوستان میں انگریزوں نے زبردستی یہاں پر ہندوستانیوں کو فوج کے میں بھرتی کیا ہے، اور یہ بھرتی کرانے کے لیے یہاں کے جاگیردار اور زمیندار طبقے تھے، جن سے کہا گیا تھا کہ گاؤں کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرے۔ اب دیکھیے، ہندوستان کا کوئی تعلق اس جنگ سے نہیں تھا، یہ جنگ یورپی ملکوں کی آپس کی لڑائی تھی، ہندوستان کی لڑائی نہیں تھی۔ لیکن یہ یہاں کے جو زمیندار جاگیردار جو انگریزوں کے خوش آمدید تھے، انہوں نے یہاں پر زبردستی لوگوں کو بھرتی کرایا، اور افسوس یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو بھرتی کرا کے انہوں نے یورپ کے محاذ پہ بھیج دیا۔ اب یہ یورپ کا محاذ جو تھا سردی کا مقام تھا، یہ پہلی جنگ میں یہ ٹرینچز میں خندقوں کے اندر مطلب کہ رہے، بارشیں ہو رہی تھیں، خندقوں میں پانی بھرا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، کھانے کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس عالم کے اندر ہندوستان کے فوجیوں کو لڑائی کا حکم دیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانی فوجی جو تھے وہ تباہ ہوئے۔ لیکن خود انگریزی حکومت نے یہ جو فوجی وہاں پر جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، ان کی قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک آدھ فوجی کو انہوں نے وکٹوریا کا تمغہ دے کر یعنی بہت احسان کیا، لیکن کوئی ان کی تاریخ نہیں لکھی ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں کیا ہے، کوئی ان کی یادگار نہیں بنائی ہے کہ جن لوگوں نے مطلب کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ان کو فتوحات دلائیں۔ تو تاریخ میں فاتح جو ہیں دیکھا جائے تو عام فوجی ہوتے ہیں جو قربانی دے کر مطلب کہ حکمرانوں کو فاتح بناتے ہیں، لیکن تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ تاریخ ان فوجیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ لیکن تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ عام لوگ خود اپنے وطن کے دفاع کے لیے اور یا اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے جنگ کرتے ہیں تو پھر کس بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، پھر ان کو کسی کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اپنی عزت اپنی عظمت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرانسیسی انقلاب کے دوران جب فرانس کے اوپر دوسرے ہمسایہ ملکوں نے حملہ کیا ہے اور فرانسیسی انقلاب خطرے میں تھا، تو پہلی مرتبہ تاریخ میں مطلب کہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا، لوگ رضاکارانہ طور پر فوج میں داخل ہوئے، فوج میں بھرتی ہوئے، اور یہ مارسیل کا ترانہ گاتے ہوئے مطلب کہ جنگی محاذ پر گئے۔ ان کے جنرل نے غداری کی اور دشمنوں سے مل گیا، تو یہ بغیر جنرل کے یہ فوجی جو تھے وہ دشمنوں سے لڑے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے۔ اس موقع کے اوپر جرمنی کا مشہور شاعر گوئتے ایک پہاڑی سے جنگ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ یہ منظر دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ آج سے دنیا کی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور واقعی دنیا کی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی، کیونکہ پھر یہ عوامی فوج جو تھی یہ روس کے اندر بھی انہوں نے انقلاب کو کامیاب بنایا، اسی عوامی فوج نے ریڈ فوج نے چین کے اندر بھی عوامی تاریخ کو کامیاب بنایا۔ تو عوام جب اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ اپنی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ حکمرانوں کے لیے لڑتے ہیں تو حکمران ان کو زبردستی ان کی قربانی لے کر اپنی عظمت بناتے ہیں۔ ہمیں تاریخ کو دیکھنا چاہیے کہ اصل حکمران فاتح نہیں ہوتے ہیں،
فاتح جو ہیں وہ عام فوجی ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں۔ تاریخ کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔